شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 16واں روزہ اور 17ویں تراویح مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائیں، آمین. معزز سامعین، 17ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس کے بالکل شروعات میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے انصاف کے لیے، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا کوئی قرض باقی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، اللہ نے فرمایا ہم اس کو بھی لے کر کے آئیں گے. اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ذمہ داری ہے تو اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے آئے گا، اور فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے اعتبار سے کافی ہیں، کیونکہ سب سے بہترین حساب لینے والا اللہ ہی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پوچھے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا. اس سلسلے میں آئیے ایک حدیث سنتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کام کرنے والا غلام یا ملازم وہ خائن ہو، یعنی خیانت کرنے والا ہو، یا اسی طریقے سے کام چور ہو، تب بھی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. عام طور سے جو حضرات یہاں پر بیوپاری ہیں، تاجر ہیں، وہ اپنے ساتھ 2-3 یا اس سے زیادہ بھی لیبر کو رکھتے ہیں اور کام کے لیے ان سے کام کو نکالتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حدیث بہت ضروری ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں. حدیث کا نمبر 3165 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 غلام ہیں اور وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں. 2 میرے پاس کام کرنے والے غلام ہیں اور مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو میں ان کو مارتا ہوں اور گالیاں بھی دیتا ہوں. میرا ان کو یہ مارنا یا گالیاں دینا یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک ایاہم فإن کان عقابک کان کفافا لک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں، تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، جو لیبر تمہارے پاس کام کرنے والے نوکر چاکر جو تمہارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا گناہ ان کے سر پر ہے. لیکن جو تم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، جو سلوک کر رہے ہو، ان کو پکڑنا یا ان کو گالیاں دینا، مارنا، اگر واقعی میں جو تم نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کو مارا ہے یا سزا دی ہے، وہ واقعی میں اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں، تم نے ان کو تھوڑا ہی بولا ہے، تو ایسی صورت میں یہ تمہاری فضیلت ہے ان کے اوپر، یعنی اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے. اور اگر تم نے یہ اس صورت میں ہے جب آدمی کسی بھی لیبر کے غلطی کے سے بھی کم اس کو ڈانٹے، کسی لیبر کی غلطی ہو، کسی کام کرنے والے کی غلطی ہو اور اس سے بھی کم اس کو ڈانٹے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو فضیلت ہے کہ جتنا ہوا تھا اتنا بھی نہیں غصہ کیا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ
اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے جو ان کو پکڑ کی ہے، جو تم ان کو سزا دے رہے ہو، اگر یہ ان کے غلطی سے، ان کے گناہ سے بڑھ کر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا تم سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بات سننی تھی، وہ صحابی جو ہے رونے لگے، کہنے لگے لیبر یعنی کام کرنے والے نوکر، غلام، ان کے اوپر بھی اگر زیادتی کی جاتی ہو تو کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ہاں روتے کیوں ہیں؟ کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں سنی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہی آیت پڑھ کر کے سنائی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو قائم کرے گا اور سب کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ مظلوم کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، پھر چاہے وہ ہمارے پاس تنخواہ پر کام کرنے والے لیبر ہی کیوں نہ ہو، نوکر چاکر ہی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر بھی ہم اگر ان کے گناہ، ان کی غلطی سے زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ تو دیکھیے یہ کتنا ضروری ہے۔ اب وہ جو شخص رو رہے تھے تو وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ ان کو لگا کہ اب تک نہ جانے میں نے کتنی مرتبہ غلاموں کو مارا ہے، ڈانٹا ہے، کتنی مرتبہ میں نے غصہ کیا ہے، برا بھلا بولا ہے، اب پتہ چلا ہے کہ اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن۔ جب یہ آیت سنی تو سن کر کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اب ان غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر کوئی ترکیب نظر نہیں آتی، کیونکہ میں نے ان کو اتنا سنایا ہے، اتنا گالی گلوچ کیا ہے، ان کو مارا ہے، اب میرے دل میں بس یہی بات آتی ہے کہ میں ان تمام غلطیوں کو تلافی اس طرح سے کروں کہ میں ان کو آزاد کر دوں۔ پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یاد رکھیے، جس کے پاس اگر کوئی اللہ کا دوسرا بندہ کام کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے رزق کو، روزی کو بقدر لوگوں میں بانٹا ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ، کوئی کسی کے پاس کام کرتا ہے تو کام کروانے والا مالک الگ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے تو وہ اپنے نوکر چاکر پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ بھی انسان ہے، اللہ نے اس کی روزی روٹی یہاں اس کے ذمے لگائی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آگے چل کر کے آیت نمبر 68 ہے اور 69 ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو لوگوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، چلو ابراہیم کو آگ میں ڈال کر کے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹا معبود۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تمہارے معبودوں کی مدد کرو اگر تم واقعی میں ایسا کرنے والے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم جانتے ہیں، باقاعدہ ایک بہت بڑا گڑھا کھود کر کے اس گڈھے میں باقاعدہ ایندھن جھونکا گیا، یعنی لکڑیاں اور جو جو چیزیں جلانے کی ہو سکتی ہیں وہ سب چیزیں ڈالی گئیں اور ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی سازش چل رہی تھی، اس وقت ماحول اتنا خراب تھا، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے اتنے خلاف تھے کہ عورتیں، بوڑھی عورتیں جو بیمار ہو چکی تھیں، اور کوئی بھی عورت جو بیمار ہوتی تھی وہ یہ منت مانگ لیتی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو گئی، اگر میری بیماری دور ہو گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے ضرور لکڑیاں جمع کر کے دوں گی۔ اتنا ان کے اندر بدبختی آ گئی تھی، عورتیں منت مانگنے لگی تھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کا خلیل، ان کو آگ میں ایک کردی عرابی کے اشارے سے منجنیق کے ذریعے، منجنیق کے ایک پلڑے میں ایک مشین، جس کو غلیل کی شکل میں بڑی مشین سمجھ لیجئے، جس کو آگ میں پھینکنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک آدمی جس کا نام حیزن تھا، اس کے ذریعے اس نے کہا کہ منجنیق میں ڈال کر کے دور سے ابراہیم کو پھینکو علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے ہو گئے۔ شعیب جبائی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی جس نے اشارہ کیا تھا کہ ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر کے آگ میں پھینک دو، اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی۔ سزا ایسی دی کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا
زمین نے اس کو اندر کھینچ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اب یہ آدمی دھستا ہی جائے گا زمین میں، کیونکہ اس نے اشارہ کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا تو آسمان کے بادلوں کے خازن فرشتے نے کہا مجھے آج حکم ہو جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو تدبیر تھی وہ اس سے بھی زیادہ تیز اور آگے تھی۔ آسمان بادل برسائے گا، بارش برسائے گا، وہ زمین پر آنے تک وقت لگے گا۔ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے آگ ہی کو حکم دے دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، کونوا بردم وسلام یا قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا اور اس کے بعد کہا سلامتی والی ہو جا، اگر اللہ یہ نہ کہتا کہ سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو سخت سردی ہونے لگتی۔ اللہ اکبر، آگ کی کیفیت ہی اللہ نے بدل دی۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور آگ جلتی بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تھا تو کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، کارساز ہے۔ اور یہی جملہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب احد کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے، لوگ جمع ہو گئے ہیں کفار، لہٰذا آپ ڈریے۔ ڈرنے کو لوگوں نے کہا، ڈرانا چاہا، اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، لوگوں نے آ کر کے ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیے دو اللہ کے خلیل، ایک ابراہیم خلیل، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی ایک ہی زبان ہے، دونوں ہی مشکل وقت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جب ہم ایسے حالات میں گھر جائیں کہ ہمیں ظاہری طور پر کوئی سبب نظر نہ آئے، کوئی ہمیں چھٹکارے کی امید، کوئی ذریعہ نظر نہ آئے، جب سارے ذرائع ختم ہو جائیں، اسباب ختم ہو جائیں اور آدمی پوری طرح سے اپنا پر مار کر کے دیکھ لے، کوئی راستہ نہ نکلے، تب پھر اللہ رب العالمین کی ذات اس کے سامنے اس کے لیے یہ کہنا چاہیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جہاں سارے دروازے بند ہو گئے ہیں پھر اللہ ایک کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح سے اللہ نے کیا۔ سورہ انبیاء کی آگے چل کر کے آیت نمبر 78 ہے، اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں نے ایک بکری والے اور ایک انگور کے کھیت والے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتے کہ ان کے اس فیصلے کے وقت ہم وہاں پر موجود تھے، یعنی اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ آیا کہ انگور کے خوشوں کو بکریوں نے رون ڈالا، انگور کے خوشے لگے تھے، کسی ایک آدمی کی بکریاں آئیں اور اس کو رون کر کے اور خراب کر کے چلی گئی۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ یہ بکریاں لے کر کے انگور والے کو دے دو، حساب برابر۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ داؤد سے، اے اللہ کے نبی، دیکھیے کیا کہتے ہیں، اے ابا جان نہیں بلکہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اپنے باپ سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اس کے علاوہ بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے، دونوں نبی ہیں سبحان اللہ، اس کے علاوہ بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے سلیمان؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انگور والے کو بکریاں دے دی جائے اور وہ ان بکریوں کو استعمال کرے، اپنے پاس رکھے، اور انگور کا کھیت بکری والے کو دے دیا جائے اور بکری والے کو حکم دیا جائے کہ اس کے انگور کے کھیت کو پہلے کی طرح بحال بنائے، پہلے کی طرح اس میں انگور لگائے، اس میں پھل لگائے، حالت پہلے کی طرح ہو جائیں، تب یہ کھیت اس کے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں وہاں سے لے لے، تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں بکری والے کا نقصان ہو رہا تھا، وہ غریب آدمی تھا۔
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی تو ہو سکتا ہے، چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ان کے فیصلے کو مانا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی بڑا اچھا واقعہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 8263 ہے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کا ہی یہ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بین امرتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فاخذ احد الابنين فتحاكمتا۔ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کے ایک ایک بچے تھے، چھوٹے بچے، دودھ پینے کی عمر کے بچے۔ بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیے نے کسی ایک بچے کو اٹھا کر کے کھا لیا، ایک بچے کو لے کر کے چلا گیا۔ اب بچہ ایک ہے، اور اب یہ دونوں لڑنے لگی آپس میں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ اس میں ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی عورت تھی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ایک کام کرو، ایک چاقو لے کر کے آؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، جو چھوٹی عورت تھی وہ تڑپنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ بچہ بھلی اس بڑی عورت کے پاس رہے لیکن اس کے ٹکڑے مت کرو، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہی اس کی ماں ہے، اور پھر بڑی والی سے نکال کر کے چھوٹی والی کو بچہ واپس دے دیا، کیونکہ اس کو جو تڑپ ہوئی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس لیے اس کو اتنی تڑپ ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے۔ اور پھر بڑی والے نے اپنی غلطی مان لی کہ ہاں واقعی میں یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اپنی جگہ اتنے بڑے نبی، لیکن ان کے بیٹے ان کے اوپر حق ولایت رکھتے تھے، پوری دنیا پر حکومت کی سلیمان علیہ السلام نے۔ اور دیکھیے یہاں پر باپ بیٹے کا کیسا مناظرہ ہے، سبحان اللہ، کتنے بہترین طریقے سے اس کو قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اگرچہ کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے اوپر حق ولایت رکھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے بڑے نبی اور رسول ہیں، کیونکہ ساری دنیا کی حکومت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ہر اونچی جگہ سے دوڑے چلے آئیں گے۔ ان کے بارے میں 2 حدیثوں کے مختصر 2 ٹکڑے میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا تو وہ اسی طرح نکل کر لوگوں کے پاس آئیں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے، وہ زمین کو ڈھانپ لیں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد ان کی ہے کہ زمین پر زمین ہی نظر نہیں آئے گی، یہ زمین پر چلیں گے۔ تو مسلمان ان سے چھپ کر اپنے شہروں اور قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اور اپنے جانوروں کو بھی اپنے پاس روک لیں گے۔ یاجوج ماجوج زمین کے پانیوں کو پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ جب کسی نہر کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے خشک سوکھا کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کے بعد وہاں سے گزرنے والا کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر جب انسانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جو قلعوں میں شہروں میں بند ہوں گے، تو یاجوج ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا ان زمین والوں کا کام تو ہم نے تمام کر دیا، اب آسمان والے باقی رہ گئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک اپنے نیزے کو ہلائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا، اور پھر وہ نیزہ جب اس کی طرف واپس آئے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آزمائش اور ابتلا اور فتنے میں ڈالنا یہ ہوگا کہ وہ خون آلود ہوگا، اور نیزے کو خون لگا ہوا ہوگا، وہ لوٹے گا، وہ اپنی اسی حالت میں مدہوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑے کو بھیج دے گا جو ٹڈی کی طرح ہوگا، اور اس کیڑے کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی طرف سے کوئی ذرہ برابر بھی آواز بھی نہیں آئے گی۔ یاجوج ماجوج پوری قوم مر جائے گی لیکن آواز تک نہیں آئے گی کہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ چنانچہ مسلمان کہیں گے کہ کوئی شخص ہے جو جان کی بازی لگا کر کے یہ معلوم کر کے آئے کہ دشمن کس حال میں ہے، تو ایک شخص ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو شہید کرنے کے مقصد سے ہی باہر آئے گا اور آمدہ ہوتے ہوئے تیار ہو جائے گا، اور وہ ان کے پاس پہنچے گا تو دیکھا گا کہ سب کے سب مر چکے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ وہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دیا،
مسلمان یہ اعلان سن کر اپنے شہروں قلعوں سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی باہر چرانے لگیں گے، اور مویشی ان کے گوشت کو کھائیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کے گوشت کو جانور کھائیں گے۔ اس کی وجہ سے ان جانوروں کے تھن دودھ سے اس طرح بھر جائیں گے جیسا کہ کسی اچھی سے اچھی نباتات گھاس پھوس کے کھانے سے ان کے تھن دودھ سے بھرتے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی لاشوں کو جانور کھا لیں گے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح مر جائیں گے جیسے ایک ہی شخص مرا ہو۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ میدانی علاقے میں اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی چربی اور بدبو سے محفوظ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیج دے گا جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی لمبی گردنوں والے پرندے اڑ کر کے آئیں گے، جیسے گدھ ہوتے ہیں ویسے پرندے اڑ کر کے آئیں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اسی طرح سے پھر آگے کہتے ہیں کہ انہیں ایک محبل نامی مقام پر پھینک دیا جائے گا جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ 40 روز تک ایسی بارش نازل فرمائے گا جو ہر پکے کچے گھر پر برسے گی۔ اس بارش سے اللہ تعالیٰ زمین کو دھو کر آئینے کی طرح شفاف بنا دے گا، اور پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا اور اپنی برکت کو واپس لے آ۔ آپ نے فرمایا اس دن ایک جماعت کے لیے کھانے کے لیے ایک انار کافی ہوگا، ایک بڑی جماعت ایک انار میں سب کھا جائیں گے، یعنی انار اتنا بڑا اور اتنا بابرکت ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، انار اتنا بڑا ہوگا اس وقت کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آرام کرے گی۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے بھی کافی ہوگا، اور گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا لوگ انہی حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے داخل ہو جائے گی اور ہر ایک مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی، اور پھر بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی طرح جنسی عمل یعنی زنا کرتے گھومتے رہیں گے، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کچھ احادیث میں تفصیلی باتیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، آپ اس کا مطالعہ خود بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔